اس طرح سے ہم اگست کے پروگرامز لے کر چل رہے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے جائیں گے جیسے جیسے ہمیں یہ جو پرسنالٹیز ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ میں بڑا کام کر چکی ہیں، جیسے جیسے ان کے ہمیں اسکیجول میں تھوڑا ٹائم ملے گا کیونکہ مصروف لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، ویلے نہیں بیٹھے ہوئے، ان ہستیوں سے آپ کی ملاقات کراتے رہیں گے۔ اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تجربات، احساسات، نظریات اور نتائج ایک نسل سے دوسری نسل کو جب منتقل ہوتے ہیں تو اس پروسیس کو تعلیم کہتے ہیں۔ اور دنیا میں اس وقت وہی قومیں تیزی سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہیں جن کی توجہ تعلیم کی طرف ہے۔ اور یہاں پر ایک سوال اہم یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ہم ایک ایسا پاکستان دیکھ سکتے ہیں جہاں پر جہالت کے خلاف جنگ ہی لڑی جاری ہو اور اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل رہا ہو؟ اس وقت فن لینڈ کی، جاپان کی، ہانگ کانگ کی یا اس قسم کے دیگر ممالک اس کی بات کریں اگر ہم، تو تعلیمی نظام دنیا کا بہترین نظام ہے ان ممالک میں۔ کیا پاکستان کبھی اس فہرست میں شامل ہو سکے گا؟ کیا ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے، ایسے تعلیمی نظام سے گزر کر ایسے اسٹوڈنٹس ہم پروڈیوس کر پائیں گے، ایسے پروفیشنلز پروڈیوس کر پائیں گے کہ جن کے حوالے سے دیگر ممالک میں بیٹھے لوگ پاکستان کا نام بھی اسی فہرست میں شامل کریں؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز کیمیا دان ہیں، پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی، سابق وزیر بھی رہ چکے ہیں انہی ڈومینز میں۔ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم جو آزادی کا جو ہمارا یہ مہینہ ہے اس حوالے سے آپ کو آزادی مبارک کہیں گے، اور تھوڑا سا اس جذبے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں کہ آپ کا بچپن سے لے کر جو ہے وہ کیا ایسوسیشن رہتی ہے اگست کے مہینے کے ساتھ اور اس کی سیلیبریشنز کے ساتھ؟ جی، سب لوگوں کو، سب ناظرین کو، سامعین کو آزادی مبارک ہو۔ میری پیدائش 5 سال پہلے ہوئی تھی پاکستان کے آزاد ہونے سے، اور میں نے پاکستان کو شروع سے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہ آگے بڑھا ہے، کیسے ترقی کری ہے، اور ہر آزادی کے دن 14 اگست کو جو جوش و خروش ہوتا ہے وہ دیکھنے قابل ہوتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خالی نعروں کے اوپر اکتفا نہ کریں بلکہ ٹھوس کام کریں، تاکہ جو ہماری اصل دولت ہے، جو کہ 22 کروڑ افرادی کے تقریباً 67% آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے، یہ جو ڈیموگرافک ایڈوانٹیج ہے، یہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تخلیقی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کے بھر رکھی ہیں، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت طرازی، انوویشن کے اوپر پورا زور دیں، تاکہ ہم ملک کے جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم پوری طریقے سے اس کو ظاہر کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہی کوشش ہے، میری رہی ہے زندگی بھر، اور یہ کوشش ابھی بھی ہے۔ انشاءاللہ، بالکل، آپ ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل رہے ہیں اگر ہم تعلیم کی بات کریں۔ اچھا، اگر تھوڑا سا ہم آپ کے اس فیلڈ کی اور ڈومین کے بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں، آپ کا سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ جو کیمسٹری اور ان تمام چیزوں سے کیسے آپ کا جو ہے وہ ایک طریقے سے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا اور کیسے آپ اس ڈومین کی طرف آئے؟ بات یہ ہے کہ میں اتفاق سے الحمدللہ میں نے جتنے امتحان دیے سب میں ٹاپ کیا ہے۔ تو او لیولز میں ٹاپ کیا، اے لیولز میں ٹاپ کیا۔ تو او لیولز میں پاکستان میں میرا نمبر 1 آیا تھا میں، تو سب فیلڈ میں ڈسٹنکشنز تھیں سوائے کیمسٹری اور فزکس کے۔ تو میں نے کہا کہ زندگی میں مجھے چیلنجز ہمیشہ پسند رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہر چیز میں ڈسٹنکشن ہے، کیمسٹری اور فزکس میں گڈ آیا ہے لیکن ڈسٹنکشن نہیں ہے، تو میں نے اس لیے کیمسٹری چنی۔ اور کیمسٹری میں جتنے گہرائی میں گیا تو پھر احساس ہوا کہ ہر چیز ہمارے اطراف جو ہے، چاہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں، چاہے وہ زندگی کے ہر پہلو کے اندر، چاہے وہ مٹیریلز انجینئرنگ ہے، ہر چیز میں کیمسٹری ظاہر ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے کیمسٹری میں ماسٹرز کیا، اس میں بھی الحمدللہ فرسٹ پوزیشن آئی۔ پھر کیمبرج یونیورسٹی جو دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں ہے، اس میں ایک کامن ویلتھ اسکالرشپ لے کے میں وہاں چلا گیا تھا، تو وہاں میں نے پی ایچ ڈی کری۔ 26 سال کی عمر میں نے کیمبرج سے پی ایچ ڈی کر لی تھی، اور کیمسٹری میں، آرگینک کیمسٹری میں نے ایٹ دی ایج آف 26۔ پھر کیمبرج یونیورسٹی نے مجھے سلیکٹ کر لیا اور وہاں پہ فیکلٹی میں مجھے ایز اے ڈان مقرر کر دیا، اور وہاں پہ پھر میں پڑھاتا رہا، ریسرچ کرتا رہا کہ 9 سال میں کیمبرج میں رہا۔ اور اسی زمانے میں پھر میں نے ایک نوبل laureate سر رابرٹ رابنسن کے کام کو غلط ثابت کیا اور دوسری تحقیقات کی، جس کے نتیجے میں مجھے پھر فیلو آف رائل سوسائٹی منتخب کیا گیا، جو کہ بہت بڑا آنر ہے
یہ ایک 365 سال پرانی کتاب پہ آپ کو جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو ایک پر سے پارچمنٹ پیپر پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، جس میں سر آئزیک نیوٹن اور چارلز ڈارون کے بھی دستخط موجود ہیں. کیا بات جی ہاں، تو اس کتاب کا ریپلیکا جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی میں میری لائبریری میں ہے. So that was a very humbling moment تو for اب یہ me. سارا سفر جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا، یہ سب کیمسٹری میں آپ نے بس عبور حاصل کر لیا، ایک طرح سے آپ کیمسٹری کی معراج پہ پہنچ گئے. یہ اس سچویشن کے بعد ہوا جب آپ کا صرف گڈ آیا تھا، اس میں ڈسٹنکشن نہیں آئی تھی. تو جب آپ نے کیمسٹری سیکھ لی، مثال کے طور پہ اگر ہم پی ایچ ڈی لیول تک یا ماسٹر تک بھی بات کریں، جب ماسٹر آپ نے کر لیا تو اس وقت آپ کے لیے کیمسٹری بالکل آسان ہو گئی یا اس وقت بھی ایک چیلنج لگتا تھا؟ نہیں، کیمسٹری ایک دفعہ اصول سمجھ جائیں آپ تو پھر آسان ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس میں ماہر ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم زندگی بھر طالب علم رہتے ہیں اور ابھی بھی میں روزانہ پڑھتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. تو ایک تو یہ تو زندگی بھر کا سفر رہتا ہے، کوئی لمٹ نہیں ہوتی علم کی. تو وہ آج بھی میں اسی طرح کا ایک جستجو رہتی ہے نئی نئی چیزیں سیکھنے کی. اور حیرت انگیز دنیا ہے جہاں آپ جو پریوں میں سنا کرتی تھی اور پڑھا کرتی تھی، اس سے کہیں زیادہ حقیقت آج سائنس کی دنیا ہے. مثال کے طور پہ ایک نیا مٹیریل دریافت ہوا ہے جس کو میٹا مٹیریلز کہتے ہیں. اس کا لبادہ آپ کو اڑا دیا جائے تو آپ غائب ہو جائیں گی، مطلب نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی. اور میٹا مٹیریل جو ہیں اب آج کل استعمال ہو رہے ہیں سب مرینز کو، ٹینکس کو، ایروپلینز کو اسٹیلتھ کے لیے، یعنی کہ ان کو چھپانے کے لیے، کیونکہ وہ روشنی کو موڑتے ہیں. اسی طریقے سے آج انسان جو ہے وہ زبان کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ایکچولی اپنی آپ آنکھ سے نہیں دیکھتے، آپ اپنے دماغ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. آنکھ صرف ایک میکینزم ہوتا ہے امیج کا دماغ تک پہنچنے کا. تو یہ ایک نئے وائی کیپ کر کے ایک نیا آلہ دریافت ہوا ہے جو انسان جب اپنی زبان پہ رکھ لیتا ہے تو اس کے ایک چشمہ پیدا ہوتا ہے جس پہ ایک چھوٹا سا کیمرہ لگا ہوتا ہے. تو زبان کے نروس سسٹم کے ذریعے وہ امیج دماغ تک پہنچتی ہے اور پھر پارشل آئی سائٹ ریسٹور ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے حیرت انگیز نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں جو کہ، اور یہ جو سارا جو اس میں کیمسٹری جو ہے اس کا بہت اہم کردار ہے. تو میں ایک تو تعلیم کا میرا زمانہ گزرا جب میں نے پی ایچ ڈی کری اور پھر واپس کراچی یونیورسٹی میں آ کے میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ ایک ایسا ادارہ بناؤں جہاں مغرب سے بچے آ کے پاکستان میں آ کے پڑھا کریں. اور آج الحمدللہ جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز ہے کراچی یونیورسٹی میں، وہاں 100 سے زیادہ جرمن اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں پڑھنے کے لیے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، پوسٹ ڈاکٹرل ٹریننگ کے لیے. اور آپ کسی وقت بھی جائیں تو بہت بڑی تعداد ایک غیر ممالک کے اسٹوڈنٹس کی ملتی ہے یہاں پہ جو ریسرچ کرنے آتے ہیں میرے ادارے میں. اس میں کوئی 600 اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آج بھی میں اسی ادارے میں ایک لیبارٹری کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے کام کرتا رہتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ سفر جو ہے زندگی بھر کا سفر ہے. اس کے علاوہ جب میں فیڈرل منسٹر تعلیم کا رہا یا سائنس اور ٹیکنالوجی کا رہا، یہ ایچ ای سی میں نے قائم کری، میں پہلا چیئرمین تھا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا. وہ ایک الگ سفر ہے اور ایک الگ داستان. بالکل بالکل صحیح. اچھا، ایک چیز میں چھوٹی سی پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم آتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے ملک کو اب اس راستے پر لے جا سکیں جہاں پر ہمارے تعلیمی ادارے ویسے بن جائیں جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں کہ جی باہر کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ آپ نے کہا کہ جی وہ جو نوبیل laureate تھا، آپ نے اس کے کام کو غلط ثابت کیا اور وہ آپ کا ایک بڑا اہم کارنامہ رہا، لیکن ہمارے یہاں پر نوبیل پرائز ونرز صرف 2 ہیں. ان میں بھی ایک سائنس والا نہیں ہے، ہاں مطلب ایک ڈاکٹر عبدالسلام اور ایک ملالہ. جب ایک نوبیل laureate کا کام غلط ثابت ہوتا ہے تو جس نے غلط ثابت کیا ہوتا ہے اسے نوبیل پرائز نہیں ملنا چاہیے کیا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. جو سر رابنسن کا بہت سا کام ٹھیک بھی تھا. میں نے تو اس کام کا ایک حصہ جو تھا جو انہوں نے کیا تھا، جو کیمسٹری آف ہارملین، اس کو ثابت کیا تھا کہ یہ غلط ہے اور ایکچوئل ریاکشنز کچھ اور ہوتی ہیں. لیکن ویسے مجھے ایک امریکن یونیورسٹی سے نوبیل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا آج سے کوئی 15-20 سال پہلے، لیکن وہ پرائز نہیں ملی مجھے. لیکن فیلوشپ آف رائل سوسائٹی مجھے ملی ہے جو کہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے میرے خیال سے. جی ہاں. اچھا، اب ہم اگر اپنی تعلیمی اداروں کی بات کریں. جی سر. پاکستان سے ہمارے ہاں 3-4 لوگوں کو فیلوشپ آف رائل سوسائٹی مل چکی ہے، جس میں پروفیسر عبدالسلام ہیں، پروفیسر سلیم احمد صدیقی مرحوم ہیں، اور بھی 2-3 لوگ اور ہیں، 2 لوگ اور ہیں جن کو. دس از اے بگ آنر.
اگر ہم سائنس کی یا تعلیم کی بات کریں تو پھر ہم ٹریک پہ ہیں، لیکن شاید تھوڑا بہت کہیں ہم ڈگمگا جاتے ہیں، واپس اس کو ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہوپ فل ہو سکتے ہیں کہ ہمارا فیوچر، ہماری فیکلٹی ممبرز اس طرح سے ڈیولپ ہو جائیں گے اور آنے والے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرح سے ڈیولپ اور گروتھ دیں گے جس طرح سے کہ آپ نے یا آپ جیسے باقی جو ہمارے مایہ ناز سائنٹسٹ ہیں ان کو ملی ہے. ہوپ فل رہے ہم. ٹریک تو ہمارا ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسے حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پالیسی بدلتی رہتی ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کافی مسائل رہے، کبھی پیسے مل رہے ہیں کبھی نہیں مل رہے. اب آپ دیکھیں پچھلے 5 سال سے فروزن ہے فنڈز، کوئی 65 ارب کے لگ بھگ یہ فروزن ہے، اور جبکہ یونیورسٹیز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یونیورسٹیز کافی مالی مشکلات میں ہیں اس وقت. تو ایک سسٹینیبل کنسرٹڈ ایفرٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان کی اصل دولت اس کی افرادی قوت ہے، اور جب تک ہم اس کو اپنا پورا زور اس پر نہیں لگائیں گے جیسا کہ سنگاپور میں نے کیا. آپ دیکھیں سنگاپور کی آبادی 55 لاکھ، یعنی کہ کراچی سے 1/4، لیکن اس کی ایکسپورٹس جو ہیں پورے پاکستان سے کئی گنا 400 ارب ڈالر ایکسپورٹس. پاکستان کی 25 ارب ڈالر، چھوٹے سے سنگاپور کی جس پہ کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں اس کی ایکسپورٹ 400 ارب ڈالر. وجہ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن، جدت طرازی. بالکل اس پہ زور دیا لی کوان یو اور لیڈرشپ. لی کوان یو کہ انہوں نے دیکھا کہ کس طرح ملک آگے بڑھ سکتا ہے، اور آج سنگاپور میں پر کیپٹا انکم جو ہے وہ جرمنی سے اور فرانس سے اور سویڈن سے اور یو کے سے کہیں زیادہ ہے. تو یہی راستہ جو ہے ہمیں اختیار کرنا پڑے گا اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو 2 جو بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے کرنی پڑیں گی. سب سے پہلے تو ہمیں انصاف، پورا جو نظام ہے انصاف کا وہ پاکستان میں نہیں ہے صحیح. آپ دیکھیں 10 15 سال تو آپ کو بنیادی طور پہ اپنا جسٹس جوڈیشل سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا، جس میں کرپشن بھی ہے، ججز کی تعداد بھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا جو آپ کا جو سسٹم آف گورننس ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے ہاتھ سے اپنی ڈائری میں لکھا تھا سن 47 میں کہ ہمیں پریزیڈنشل سسٹم آف گورننس ہونا چاہیے. پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں شائع ہوئی تھی دا جناح اینتھولوجی کے نام سے، جس کے اندر ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا یہ ڈائری کا نوٹ جو ہے یہ موجود ہے صفحہ 81 پہ. اگر آپ کو ایک کتاب ملے تو اس کو دیکھیے گا. تو محمد علی جناح پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ فیوڈل نظام ہے، جاگیرداری نظام ہے، تو یہ چھا جائے گا جس کی وجہ سے کرپشن آ جائے گی. فیڈرل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیسٹ لوگوں کو آپ لگا سکتے ہیں، الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ آپ سلیکشن کرتے ہیں، میرٹ بیس سلیکشن. اور آج کی دنیا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا علم کی دنیا ہے، اور بیسٹ ایکسپرٹ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ زراعت ہو، چاہے صنعت ہو، چاہے سائنس ہو، آپ کو بیسٹ ایکسپرٹس چاہیے، منسٹرز، سیکرٹریز وغیرہ وغیرہ، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک نالج اکانومی، ایک علم پر مبنی معیشت کی طرف تیزی سے بڑھ سکے. تو یہ راستہ بدلنا پڑے گا. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی. ایک تو جوڈیشل سسٹم صحیح کرنا پڑے گا، اور ایک پریزیڈنشل سسٹم آف ڈیموکریسی. اور آج کے آپ اخبار میں دیکھیں، آج میں کہہ رہا ہوں یہ تو کچھ دن بعد آئے گا، اگر آپ کچھ ہفتے پہلے کے اخبار میں آپ دیکھیں، میرا آرٹیکل ہے کہ ہمیں دا نیوز میں اسی موضوع کے اوپر کہ ہمیں سسٹم جو ہے وہ بدلنا پڑے گا، جو ہمارا گورننس کا سسٹم ہے، اور اس کے بعد کرنا ہے اور انفرادی قوت کو لے کر چلنا ہے. اس کے بعد پھر تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور انوویشن، ان کی طرف آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا. تو پھر miracles can happen, we can do, the sky is the limit. ہمارے یہاں الحمدللہ بہت ہی محنتی بچے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سب چیز وسائل دے رکھے ہیں ہمارے پاس. آپ دیکھیے کہ زراعت کے اندر بھی ہر چیز موجود ہے، ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. اور صرف وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سسٹم ہے، وہ سسٹم صحیح ہونے کی ضرورت ہے، اور اس سسٹم کے لیے ویژنری لیڈرشپ صحیح ہو، جو سمجھتی ہو کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے اور ہمیں ترقی کرنی ہے، تو ایک نالج اکانومی کی طرف ہمیں تیزی سے بڑھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی فوری طور پہ لگانی چاہیے، اور اس کا پورا مسودہ میں نے تیار کر رکھا ہے. نئی حکومت جیسی آتی ہے تو ان کو دوبارہ میں پیش کروں گا کہ ایک ایجوکیشنل ایمرجنسی لگائیں، تاکہ صرف ہائر ایجوکیشن کافی نہیں ہے، آپ کو پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل اور ہائر ایجوکیشن ایک ہولسٹک اپروچ کی طرف جانا پڑے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کی باتیں سن کے آپ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ ان کو اپنی فیلڈ پر بھی، ایجوکیشن ہو یا کیمسٹری ہو،
بھرپور عبور اور وے فارورڈ کیا وے ہونی فارورڈ بھی چاہیے؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیٹھ کر بتا سکیں گے، بس عمل کرنے کی بات ہے. تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم پورا مہینہ آپ کو ایسے انڈیویجول سے ملاتے رہیں جنہوں نے اپنی فیلڈز میں بھی لوہا منوایا ہے دنیا کے آگے، اور وہ یہ طاقت بھی رکھتے ہیں، یہ سکت بھی رکھتے ہیں کہ وہ سولوشنز بھی دے سکیں. بس کام کرنے کی ضرورت